نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال محمد نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس لال کرتی محلے کی ایک مسجد کے ذریعے ایک مکتب کی شکل میں مختلف آفتاب و مہتاب ہمارے پیارے بچوں کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے رونما ہوئے، بڑی خوشی کا مقام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی زبانوں سے اسلام کی حقانیت، صحابہ کی عظمت، رسول کی رسالت کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیانات سے آپ سامعین کو محظوظ کرا رہے تھے۔ کوئی آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک حصہ آپ کو سنا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے جو آج بظاہر ہمیں معصوم اور چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، یہ آئندہ چلنے والے وقت کے لیے کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ ابھی ایک اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اڑیسہ کے ایک مدرسے کی کارگزاری بیان کر رہے تھے۔ فرما رہے تھے کہ میرا اڑیسہ کے ایک مدرسے میں جانا ہوا، وہ مدرسہ چھپر کی شکل میں تھا اور 4 بچوں کی دستار بندی ہونی تھی، حافظ قرآن بنے تھے 4 بچے۔ وہ محتمم صاحب کبھی اپنے اس چھپر کی طرف نظر کرتے تھے اور کبھی ان 4 بچوں کی طرف، اور یوں کہہ رہے تھے کہ آج اللہ کا کرم ہے کہ اس چھپر نے 4 بادشاہ پیدا کر دیے۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والے بچوں کا مقام کسی بادشاہ سے کم نہیں، اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ بادشاہت کسی ملک کی ہو، کسی شہر کی ہو، کسی دیہات یا بستی کی ہو، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ قرآن کریم جس بچے کے سینے میں محفوظ ہو گیا، یہ وہ کلام ہے، نہ مرتے ٹائم تک انسان سے ختم ہوگا، نہ مرنے کے بعد قبر میں ختم ہوگا، اور نہ قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں ختم ہوگا۔ تو بتائیے ان بچوں کا مقام جو قرآن کریم کو نازلے کی شکل میں یا حفظ قرآن کی شکل میں اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں اور سمو رہے ہیں، کسی بادشاہ سے کم ہو سکتا ہے؟ کہ بادشاہت تو وقتی چیز ہے، وہ ایک دن فنا ہو جائے گی، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی،
لیکن یہ کلام جو بچے ہمارے مکاتب میں یا مساجد میں اپنے سینوں کے اندر سمو رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ تو انسان کو کوشش اس چیز پر کرنی چاہیے کہ جس کا فائدہ دائمی ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو، بالمقابل اس چیز کے جو وقتی طور پر فائدہ دے اور کچھ دن کے بعد اس کا وجود ختم ہو جائے۔ یہ صرف خصوصیت اگر ہے تو کلام الہی کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی یاد کرنے والا؟ دنیا کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے پاس کوئی نہ کوئی اپنا آئیڈیل ہے، کوئی نہ کوئی اپنی ایک کتاب ہے، کوئی نہ کوئی نمونہ ہے، لیکن کسی مذہب کی کتاب کا کوئی مکمل حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ خصوصیت اگر ہے تو مذہب اسلام کے اندر کلام الہی کی ہے اور قرآن مقدس کی ہے، کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، معصوم بچہ کم عمری کے اندر اپنے سینے میں 30 پاروں کی ضخیم کتاب کو محفوظ کر لیتا ہے، اور ادھر یہ بچہ اپنے بچپنے کے اندر اپنی چھوٹی سی زندگی میں قرآن کو محفوظ کر کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر دیتا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ، یہ فرمایا کرتے تھے ازراہ مزاح اور تفریح کے طور پر کہ کمال کی بات ہے کہ دنیا کے اندر تھپڑ کھانے پڑتے ہیں اس بچے کو جو حافظ قرآن بنتا ہے، اور کل قیامت میں مرنے کے بعد میدان محشر برپا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے جب کہے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ادھر حافظ قرآن قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اور ادھر باپ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مقدس ہمیں ایسی کتاب دی ہے کہ جو امت محمدیہ کے لیے اور کائنات کے اندر بسنے والی انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ جو اس کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا کر زندگی گزارے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامران اور کامیاب رہے گا۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جس میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں، عہدیدار کہلاتے ہیں، مالدار کہلاتے ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے ان سے اپنا ربط رکھنا چاہتا ہے، اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو تعارف کراتے ہیں تو اس بڑے آدمی کے نام کے ساتھ، اس مالدار آدمی کے نام کے ساتھ، محلے کے بڑے اور ذمہ دار کے ساتھ اپنا تعارف کراتا ہے، میں فلاں کا چچا ہوں یا فلاں میرے چچا ہیں، میں ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یہاں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث بیان فرمائی، ان للہ اہلین من الناس، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے خاص لوگ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے قریبی کہلاتے ہیں، جو اللہ کے مقرب کہلاتے ہیں۔ قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ نے معلوم کیا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے قریبی اور خاص لوگ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بتلائے جاتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا قال اہل القرآن، کہ وہ قرآن والے ہیں جن کا مشغلہ رات اور دن قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، جن کا مشغلہ قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا ہے، وہ لوگ اللہ کے خاص اور اللہ کے گھر والے کہلاتے ہیں۔ تو کون آدمی ایسا ہوگا جس کے دل کے اندر یہ طلب اور خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے اور اللہ کا قریبی بن جائے؟ تو یہ مکتب جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں
اور اہل محلہ کو بطور نعمت کے ایک تحفے کی شکل میں دیا ہے۔ اس کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھیج کر قرآن کریم کی تعلیمات کو ان کے سینے کے اندر محفوظ کرانے کا ذریعہ بن کر ہم لوگ اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کو ایک ایسا نوجوان انعام دیا ہے جو اپنی انتھک محنتوں کے ذریعے اس محلے کے اندر ہمہ وقت ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی جستجو مذہب اسلام کے شیوع کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے رات اور دن محنت کرتا رہتا ہے۔ جب آپ لوگوں کا تعاون ہوگا، آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ دین کی یہ شعائیں قرآن کریم کی تعلیمات کی شکل میں، قرآن و احادیث کی تعلیمات کی شکل میں ہر گھر کے اندر انشاءاللہ پہنچ کر کے رہیں گے۔ اس لیے سبھی حضرات تحیہ کریں کہ ہم لوگ ان قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت بھی کریں گے اور جو بھی موقع آئے گا ہر اعتبار سے تعاون بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب آدمی عالم بنتا ہے تو اس کے 7ویں سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے تفسیر بیضاوی۔ اس کتاب میں سیدنا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بستی کی نافرمانی کی وجہ سے، کسی بستی کی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اس بستی اس محلے پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں اور اس بستی کا کوئی بچہ، اس بستی کا کوئی فرد اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی اور اس محلے سے 40 سال تک کے لیے اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کا مقام ہے، وہ جگہیں کتنی خوش قسمت کہلاتی ہے کہ جہاں رات اور دن صبح و شام کلام الہی پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب، یہ معصوم بچے ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری دنیا بنانے کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دلائیں اس سے کسی کو انکار اور مفر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ وقتی حالات اسی طرح کے ہیں لیکن سب کچھ بنائیں، سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیں۔ اسکول سے آنے کے بعد یا پہلے اپنا کوئی وقت متعین کریں مکتب کی شکل میں کہ مکتب میں بچہ پہنچ کر قرآن کریم اگر حفظ نہ کر سکے تو کم سے کم ناظرہ قرآن کریم تو ہمارے بچے اور بچیاں سبھی کو ازبر ہو جانا چاہیے، کلمے اور نماز ان کی درست ہو جانی چاہیے۔ اس سے ان کا دین اور اعتقاد باقی رہے گا، جس کی فکر ہمیں ہی نہیں انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی کی ہے۔ اور یہی اصل فکر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے بعد میری اولاد کیا کھائے گی، کیا کرے گی، کیسے جیے گی۔ اگر انہیں فکر تھی تو یہ کہ میرے مرنے کے بعد کس دین پر چلے گی، کس مذہب کو ماننے والی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے اور ایک عرصہ گزر گیا، 40 سال گزر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی سلب ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ جہاں کتابوں کے اندر آپ نے نہ جانے بہت ساری وجوہات پڑھی ہوں گی، سب سے اہم وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا اس لیے تھا کہ میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں ہوگا، کس مذہب پر عمل کر رہا ہوگا، نہ معلوم وہ مذہب اسلام کا پرستار ہوگا یا نہیں، وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوگا یا نہیں مانتا ہوگا۔ اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں آخری ورق میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت کے قریب
اپنی اولاد کو بلایا اور یہ معلوم کیا ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو اللہ مانو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد جس ماحول میں زندگی گزارے گی اس کے دل کے اندر وہی ماحول رچ بس جائے گا، وہی ماحول پختہ اور پیوستہ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک نبی کی اولاد کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائی، ابا جان جس معبود کو آپ نے اور آپ کے باپ داداؤں نے مانا ہے، آپ کے مرنے کے بعد ہم بھی اسی معبود کو مانیں گے اور اسی کی پرستش کریں گے۔ تو جہاں ہم مذہب اسلام کے پرستار ہیں، ایک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور فخر ہونا بھی چاہیے، تو جہاں ہمیں اپنی فکر رہتی ہے وہیں ہمیں ان نسلوں کی، اپنے نوجوان بچوں کے دین اور ایمان کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب، حضرت والے جو بھی بیان کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات کرام صرف 10 منٹ کا وقت انشاءاللہ ٹرافی تقسیم کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد دعا کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ صرف 10 منٹ ٹرافی تقسیم کر کے انشاءاللہ دعا کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے ہمارے ایک مہمان شاعر ہیں جنہیں فیصل میں مولانا صوباز المحمودی کے نام سے جانتا ہوں، اس کی تعارف نہیں کریں گے بالکل بھی نہیں، آپ یوٹیوب پہ دنیا میں سن سکتے ہیں۔ میں صرف ایک شعر کہوں گا حضرت کے سنبھالتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، یہ مجمع باپ کی پیاسی بسافی سنبھالے۔ جناب مولانا صوباز صاحب بائز پر تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لمبی بات کا موقع نہیں ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ میرے عزیز آپ کے امام صاحب حضرت مولانا امتیاز صاحب بزمی، جن کے حکم پر آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ